الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين نسبت کیا ہے پیاری پیاری اتاری ہوں اتاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہو اتاری آقا دے دو بے قراری اتاری ہو اتاری کرتا رہو میں عشق باری اتاری ہو اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری میں ہوں ضیائی میں ہوں رضو سگ ہوں غوث پاک کا میں ہوں ضیائی میں ہوں رضو سگ ہوں غوث پاک کا قادری میں قادری اتاری ہوں میں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری درس و بیاں سے کیوں گھبراؤں کیسا ڈر کیسا خوف ہو درس و بیاں سے کیوں گھبراؤں کیسا ڈر کیا خوف ہو کیوں ہو کسی کا روب تاری اتاری ہو اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہو اتاری دیتا رہنے کی دعوت چاہتا ہوں استقامت دیتا رہنے کی دعوت چاہتا ہوں میں استقامت
گزرے یوں ہی میری عمر ساری، التاریخ التاریخ تیرا کرم ہے ذات باری، التاریخ التاریخ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، کب آئے گی میری باری، التاریخ التاریخ تیرا کرم ہے ذات باری، التاریخ التاریخ میٹھے مرشد میٹھا حرم ہو مولا اب تو ایسا کرم ہو، میٹھے مرشد میٹھا حرم ہو مولا اب تو ایسا کرم ہو، حسرت نکلے پھر تو ساری، التاریخ التاریخ تیرا کرم ہے ذات باری، التاریخ التاریخ نسبت کیا ہے پیاری پیاری، التاریخ التاریخ تیرا کرم ہے ذات باری، التاریخ التاریخ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا مقدس مہینہ رواں دواں ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، چونکہ آیت درود جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ درود پاک کی آیت جو ہے یہ اسی شعبان المعظم کے مقدس مہینے میں نازل ہوئی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں رکھا کرتے تھے، اور علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 21ویں پارے کی سورۃ لقمان آیت نمبر 6 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں، بغیر علم، بے سمجھے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسے ہنسی بنا لیں، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا،
تو تکبر کرتا ہوا پھرے کألم یسمعھا، جیسے انہیں سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، جیسے اس کے کانوں میں روئی کا پھایا ہے، فبشرہ بعذاب علیم، تو اسے دردناک عذاب کا مژدہ دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، سیدنا امام حسن بصری اور دیگر بے شمار صحابہ اکرام اور تابعین عظام نے اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد موسیقی اور گانا باجا دیا ہے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی اسد اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں لہو سے مراد ہے وہ کام جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے۔ اس میں کہانیاں، ناول، ڈائجسٹ، افسانے، یہ سب اس میں شامل اور داخل ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا تھا کہ نضر بن حارث جو تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا، جب اس نے دین اسلام کو پھیلتے ہوئے دیکھا تو اس نے اہل قریش کو شاہان فارس کی کہانیاں لا کر دیں، یوں سمجھے کہ انہیں ناول اور ڈائجسٹ لا کر دیے تاکہ وہ ان افسانوں میں مشغول ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام قرآن مجید کو نہ سن پائے۔ اور بعد نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ نضر بن حارث گانے والی لونڈیاں خرید کر لاتا جو اپنے گانے بجانے اور راگ رنگ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا کرتی تھی اور لوگوں کو اسلام سے روکتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما کل جرسن شیطان، ہر ساز کے ساتھ شیطان ہے۔ فرمایا گانا اور لہو دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتے ہیں، اس طرح سے نفاق کو اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قرآن اور ذکر اللہ ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز گھاس اگاتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گانے کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دو شیطان مقرر فرما دیتا ہے، دونوں شیطان اپنے پاؤں سے اسے مارتے پیٹتے رہتے ہیں جب تک وہ خاموش نہ ہو جائے۔ اور فرمایا گانا، سانگ، گانا دل کو خراب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، اور جو کوئی گانے والی عورت کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے اس سے سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالے گا۔ سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے باجے کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں لگا لی۔ کافی دور جانے کے بعد مجھ سے فرمایا اے نافع کیا اب بھی باجے کی آواز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کی کہ نہیں آ رہی۔ تب آپ نے اپنی انگلیاں جو وہ کانوں سے باہر نکالی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ اور قرآن مجید میں کفار و مشرکین جب خانہ کعبے کا طواف کرتے تھے تو ان کا طریقہ اور انداز کیا ہوتا تھا، اس کو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً۔ ان مشرکین کا طواف جو ہے صرف سیٹیاں اور تالیاں بجانا ہوتا ہے،
یہ کفار اور مشرکین جب خانہ کعبے کا طواف کرتے، ایک تو یہ ننگے ہو کے طواف کرتے، دوسرا سیٹیاں بجاتے ہوئے طواف کرتے، اور دوسرے تالیاں بجاتے ہوئے یہ طواف کرتے ہیں۔ یعنی یہ تالیاں بجانا اور یہ سیٹیاں بجانا کفار کی صفت بیان کی گئی ہے، مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ میں مزامیر، گانے باجے کے جو آلات ہوتے ہیں، فرمایا مجھے مزامیر کو مٹانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور شرح الصدور کے اندر ہے کہ میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کی آنکھیں اور کان کیلوں سے ٹھکے ہوئے تھے۔ مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں اور کان حرام اور ناجائز دیکھتے اور سنتے تھے اور ہنستے تھے، فلم دیکھے اور جو گانے سنے، کیل اس کی آنکھ کانوں میں ٹھکے، بینڈ باجوں سے تو کوسوں بھاگ کہ کہیں دوزخ کی کھا جائے نہ آگ، مت بجاؤ بھائیو تم تالیاں، اس طرح کی چھوڑ دو نادانیاں، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ کشف المحجوب کے اندر سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تو اعلیٰ درجے کی خوش الہان آواز عطا فرمائی۔ آپ کی سریلی آواز پر ہر پہاڑ بھی وجد میں آ جاتا تھا، پرندے اڑتے اڑتے گر پڑتے، چرند پرند مست اور بے خود ہو جاتے، درخت جھومنے لگ جاتے، بہتا پانی تھم جاتا، جنگلی جانور 1 مہینے تک کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ آپ کی پرسوز آواز سے بعض اوقات انسانوں کی روحیں پرواز کر جاتی اور بچے دودھ پینا اور رونا بچے بند کر دیتے۔ آپ کی آواز کے اندر اتنی مٹھاس تھی سیدنا داؤد علیہ السلام کے آواز میں، اور کئی جنازے جو ہیں آپ کے بیان کے دوران، درس کے دوران اٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے زبور شریف کی تلاوت کی، اس تلاوت کو سن کر 700 عورتیں اور کئی افراد نے جام شہادت نوش کر لی اللہ کا کلام سن کر۔ شیطان آپ کے اس انداز تبلیغ سے بہت پریشان تھا۔ آخر کار اس نے، شیطان نے جب دیکھا کہ یہ زبور شریف سن کے اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں، ان پہ زبور کا جو ہے وہ اثر ہو رہا ہے، اللہ کے کلام کا اثر ہو رہا ہے، تو شیطان اس انداز تبلیغ سے بہت پریشان تھا۔ آخر کار اس نے بانسری، سارنگی اور تنبورا ایجاد کیا اور داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں ایک محفل سجائی۔ ایک طرف سیدنا داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے، لوگوں کا مجمع وہاں اکٹھا ہو جاتا، دوسری طرف جو ہے اس کے مد مقابل شیطان نے ایک محفل سجا لی اور وہاں پر گانا باجا، بانسری، ڈھولکی، اس طرح کی چیزیں اس نے رکھ لی اور رقص والی عورتوں کو رکھ لیا، اور لوگ اب ڈیوائیڈ ہو گئے، کچھ لوگ داؤد علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے اور کچھ لوگ شیطان کی محفل میں جا کے بیٹھ گئے۔ اور سب سے پہلے شیطان نے نوحہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے گانا بھی شیطان نے گایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 آوازیں سخت ناپسند ہیں۔ ایک فرمایا خوشی کے موقع پر گانے باجے کی آواز، اور دوسرا فرمایا مصیبت کے وقت چیخو پکار اور نوحے کی آواز۔ جب کسی کی میت ہو جائے، خاص طور پر کوئی جوان بیٹا کسی کا فوت ہو جائے، تو ہماری ماں بہنیں بڑی اونچی آواز چیخو پکار کرتی ہیں، واویلا کرتی ہے، بعض اوقات کفریہ جملے منہ سے نکال لیتے کہ یا اللہ تجھے یہی ملا تھا مارنے کے لیے، معاذ اللہ، چھوٹی سی عمر میں اس کو تم نے لے لیا، یہ تم نے ہم پر کیا ظلم کیا، معاذ اللہ، یعنی ظلم کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیخو پکار، ایسی آوازیں پسند نہیں ہے۔ میت کے پاس چیخو پکار کی آواز کرنا، میرے آقا نے فرمایا میت کے پاس تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ
کنٹرول میں رہے، زبان سے آواز نہ نکالو چیخو پکار کی، ہاتھوں سے واویلا نہ کرو، ہاں آنکھوں سے آنسو بہا سکتے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو کچھ دنوں کے بعد آپ کے بیٹے شہزادے سیدنا ابراہیم کا وصال ہو گیا، تو میرے آقا اتنا آنسو آپ کے بہے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں تو منع فرمایا زبان سے اور ہاتھ سے کہ چیخو پکار نہیں کرنی، شور نہیں کرنا، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو؟ فرمایا یہ تو رحمت کی نشانی ہے، میں تمہیں ہاتھ اور زبان سے منع کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں شکایت اور گلہ نہ کرو، چیخو پکار نہ کرو، واویلا نہ بچاؤ۔ ہاں اس کی جدائی میں، اس کی غم میں جو رونا وہ ایک رحمت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ دو آوازیں، خوشی کے موقع پر گانے بازی کی آواز اور غمی کے موقع پر چیخو پکار کی آواز، اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں ایسی آوازوں پر اللہ تعالیٰ لعنت برساتا ہے۔ اور ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے، خاص طور شادی کے موقع پر ہمارا الٹ ہوتا ہے سارا معاملہ، میت کے اوپر بھی الٹ معاملہ ہوتا ہے، چیخو پکار کرنی ہوتی ہے ہم نے، گلے شکوے کرنے ہوتے ہیں ہم نے اللہ سے معاذ اللہ، اور خوشی کے موقع پر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ رقص و سرود کی محفلیں سجتی ہیں، میوزیکل پروگرام کیے جاتے ہیں، اور طرح طرح کے ناچنے والی عورتوں کو بلایا جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گانا باجا دل کے اندر منافقت، نفاق اس طرح سے پیدا کرتا ہے، اگاتا ہے جیسے سبزہ یہ پانی اور سبزے کو اگاتا ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بڑے کامل بندے اور یہ مجدد بھی ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 9ویں صدی کے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن نے 72 مرتبہ 72 ٹائمز 72 مرتبہ جنہیں جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ فرماتے ہیں ایک شخص جس کا گھر قبرستان کے قریب تھا، اس نے اپنے بیٹی کی شادی کے سلسلے میں رات کو ناچ رنگ کی محفل سجائی۔ لوگ اس ناچ رنگ میں مشغول تھے کہ قبرستان کا سناٹا چیرتی ہوئی ایک گرجدار آواز گونجی، اور یہ دو خوفناک اشعار سنے گئے جس کا ترجمہ یہ تھا، اے ناپیدار ناچ رنگ کی لذتوں کے منہمک ہو جانے والوں، موت تمہارا سارا کھیل ختم کر دے گی۔ بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو مسرتوں اور لذتوں میں غافل تھے، موت نے انہیں اپنے اہل و عیال سے جدا کر دیا۔ راوی کہتے ہیں یہ واقعہ لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں اس شادی میں جو رقص و سرود کی محفل سجی ہوئی تھی، ناچ گانا جہاں پر ہو رہا تھا، جہاں پر رقص و سرود ہو رہا تھا، تو وہاں پر قبرستان کے پاس میں نے بھی کہ ایسی شادی دیکھا، پاس قبرستان ہے اور ساتھ ہی رقص و سرود ہو رہا ہے معاذ اللہ شادی کے فنکشن میں۔ وہاں ہماری بے پردہ اسلامی بہنیں پھیر رہی ہیں، شادی کے اندر جو ماحول ہوتا ہے پتہ ہے سب کو، ساتھ قبرستان ہے، اس کے ساتھ ہی شادی کے تمبو لگے ہوئے ہیں، کناتیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ موج مستی ہو رہی ہے۔ کہاں رہے گی عبرت، کہاں رہے گی موت کی یاد؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد رہے۔ اب ہم سے وہ بھی ختم ہو گیا موت کی یاد کرنا ہے، کوئی موت کی بات کر دے، موت کا ذکر چھیڑ دے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا فضول بات چھیڑ دی ہے تم نے معاذ اللہ۔ اور میرے آقا فرماتا ہے جو روزانہ 25 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس بندے کو شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس محفل میں جس میں رقص و سرود ہو رہا تھا، گانا باجا ہو رہا تھا شادی کے اندر، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی شادی کے چند دنوں کے بعد دولہے کا انتقال ہو گیا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کئی ایسی شادیاں جہاں پر اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، پھر وہ شادیاں آبادیاں نہیں ہوتی، خانی بربادیاں ہوتی ہیں۔ وہ آئے دن طلاقوں کے نام سنتے ہیں ہم، آئے دن جھگڑے سنتے ہیں، گھر میں یہ فساد ہو گیا، گھر میں یہ جھگڑا ہو گیا، اسے طلاق دے دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کیوں؟ اس کی بیس ہم نے صحیح نہیں رکھی تھی۔ ہماری شادی کے فنکشن کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں، اور یہ اسی کی نحوست ہوتی ہے کہ چند دنوں کے بعد 3 لفظ بول کے فارغ کر دیتا ہے اس کو۔
اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیلے تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گوانا ایک دن، کیوں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا یہاں پر بوؤ گے ویسے کل کاٹو گے، ایز یو سو سو شال یو ریپ، جیسا کرو گے ویسے وہاں بھرو گے، جیسے اعمال ہوگے وہاں سے لوا ملے گا۔ اس لیے بزرگان جی فرماتے ہیں اپنی زندگی کو رمضان بنا لو، اپنی زندگی کو رمضان بنا لو، موت عید کی طرح ملے گی تمہیں۔ مطلب جیسے رمضان میں لوگ گناہوں میں کمی آ جاتی ہے، لوگ رمضان شریف کے اندر مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، تلاوت کا رخ کرتے ہیں، دین کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں رمضان شریف کے مہینے میں، وہ کہتے ہیں اپنی پوری زندگی صرف ایک مہینہ نہیں، پوری زندگی تم رمضان شریف کی طرح گزارو، احکامات خدا بندی اور رسول اللہ کی اطاعت میں گزارو، اور جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے گا تو پھر تمہیں عیدی کے طور پر یہ پیغام ملے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب تم زندگی رمضان کی طرح گزارو گے، شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے، تمہاری موت کے وقت فرشتے تمہیں یہ خوشخبری سنائیں گے اے اللہ کے بندے اللہ کے پاس واپس چلا آ، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اور اللہ نے بات سے فرما دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتا ہے زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں جانچا جائے کہ تم میں سے زیادہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا کیوں؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنی موت یاد رکھ کے اس کی تیاری کرنے کے لیے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ المدخل جلد سوم صفحہ 108 پر ہے، گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتی ہے، غیرت کو برباد کرتی ہے، اور شراب کے قائم مقام ہے، اس میں نشے کی سی تاثیر ہے۔ سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرتا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے اور ہنس بھی رہا ہے، خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہے معاذ اللہ، فرمایا کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرتا ہے کل بروز قیامت روتا ہوا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ آج لوگ گناہ کرتے ہیں ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں کرتے، اور ایسے ایسے بد نصیب ہیں گناہ کرنے کے بعد اس کا چرچا کرتے ہیں، سٹیٹس پہ اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا معاذ اللہ، آج ہم نے یہ گناہ کیا ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ گناہ تو چھپانے کی چیز ہے، گناہ تو بچنے کی چیز ہے، اس لیے کہتے ہیں اپنے گناہ کا کسی پہ اظہار نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، وہ تو پردے رکھنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے گا، لیکن جس بندے کو آپ نے گناہ بتایا ہوگا وہاں وہ اعتراض کرے گا یا اللہ اس نے تو یہ گناہ کیا تھا، اس کو سزا دے، تو اللہ کہے گا اگر تو نے اس کو نہ بتایا ہوتا تو پھر میں تیری بخشش کر دیتا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو اس کا اظہار نہ کرو، اس کا چرچا نہ کرو۔ آج ہم سٹیٹس کے اوپر، سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ سٹیٹس کا مطلب ہے کہ بندے کی جو اندرونی کیفیت ہے، جو ذہنیت ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ اس بندے کا ذہن کیسا ہے۔ جب بندہ سٹیٹس کے اندر دینی بات لگائے گا تو لوگ سمجھے کہ یار یہ بڑا اچھا بندہ ہے، جب اپنے اسی سٹیٹس پہ وہ ایسی اوٹ پٹانگ چیز لگائے گا، غلط چیز لگائے گا، تو لوگ سمجھے کہ یار اس کی ذہنیت کیسی ہے، کیسے گندے ذہن کا یہ مالک ہے۔
پچھلے دنوں ہم نے ایک اسٹیٹس ایسا بھی دیکھا جو اللہ معاف کرے، بس ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ کل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پر زلزلہ طاری کر دیا جائے گا تو یہ زمین جو ہے یہ بولے گی کہاں کہاں گناہ کیے انسان نے، کیسے کیسے گناہ کیے۔ ہر چیز اللہ فرماتا ہے، سورہ یاسین کے اندر آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت تمہارے منہ بند کر دیے جائیں گے، تمہاری زبان بند کر دی جائے گی، پھر تمہارے ہاتھ بولیں گے اور تمہارے پاؤں بولیں گے تم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ اور یہاں ایک بڑی پیاری حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، بڑی رحمت خدا بندی والی رحمت، اللہ کے خوف سے رونے کی فضیلت ہے، چلو بیان کر دیتا ہوں۔ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں گناہگار کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو بندہ کہے گا نہیں یا اللہ میں تو گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں تو نے فلاں جگہ فلاں مقام پر یہ گناہ کیا تھا۔ وہ بندہ کہے گا نہیں میں نے کیا ہی نہیں یا اللہ گناہ، اور تیرا قانون ہے کہ یا ایسا معاملہ ہوتا ہے پھر گواہ پیش کر، یا اللہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میں خود رب ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، تو نے گناہ کیا؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ کوئی گواہ ہے تو وہ پیش کر۔ تو وہ بندہ جب یہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان بند کر دے گا، بولنے کی طاقت چھین لے گا، پھر اس کے ہاتھ بولیں گے کہ ہاں یا اللہ اس نے یہ کام کیا تھا، اس کی آنکھیں بولیں گے ہاں اللہ اس نے یہ کام کیا تھا، اس کے پاؤں بولیں گے ہاں اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، سارے اعضاء اس کے خلاف گواہی دینے لگ جائیں گے، اور وہ بندہ کانپ جائے گا کہ اب تو دوزخ پکی، اب تو سزائے سزا ملے گی، میرے اپنے اعضاء جن کی خاطر جس کی لذت تسکین کے لیے میں نے گناہ کیے تھے وہی اعضاء مجھے ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اب وہ ڈر جائے گا، ابھی فیصلہ ہونے والا ہوگا جہنم میں جانے کا، تو ایک یہ بال جو ہے نا یہ ابرو کا بال، ایک بال اللہ کے بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میں بھی گواہی دینا چاہتا ہوں۔ ہاتھوں نے گواہی دے دی، پاؤں نے گواہی دے دی، اعضاء کے دیگر حصوں نے گواہی دے دی، یا اللہ میں بھی گواہی دینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا سب کو جاننے کے باوجود ہمیں بتانے کے لیے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ فرمائے گا تم نے کیا گواہی دینی ہے؟ وہ بال کہے گا، ایک بال کتنا سا بال ہوتا ہے؟ یہ پلک کا بال، ہلکا سا بال۔ وہ بال کہے گا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں ایک مرتبہ یہ اتنا رویا تھا کہ میں بھیگ گیا تھا۔ پلک کا ایک بال کتنا پانی چاہیے اس کو بھیگنے کے لیے؟ قطرے کا بھی کروڑواں حصہ چاہیے اس کو بھیگنے کے لیے۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ اتنا رویا تھا کہ میں بھیگ گیا تھا، تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ فرمائے گا ہاں یہ میرے خوف سے رویا تھا، ہاں یا اللہ تیری خشیت کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے اس کے دل کے اندر بات آئی تھی کہ تو اللہ خالق مالک ہے، جبار ہے، قہار ہے، تیرے ڈر کی وجہ سے کہ آنکھوں سے آنسو نکلا، میں بھیگ گیا۔ اللہ فرمائے گا مجھ سے جب اس نے خوف رکھا لہذا آج میں اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ یہ تھوڑا سا اللہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند ہے، دو قطرے بہت پسند ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں شہید کا زمین پر گرتا ہے، فرمایا یہ شہید کے خون کا قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور دوسرا فرمایا وہ گناہگار اس انسان کی توبہ کے وقت اللہ کے خوف سے آنسو کا بہہ جانا، یہ قطرے بھی اللہ کو بڑے پسندیدہ ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، دنیائی معاملات بڑا روتے ہیں، بڑے آنسو بہاتے ہیں، کاروبار تباہ ہو جائے تو رونے لگ جاتے ہیں، کبھی خوف خدا کے لیے بھی روئے، کبھی خشیت الہی کے لیے بھی روئے۔ سیدنا فاروق اعظم قطعی جنتی ہونے کے باوجود اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آپ کے چہرے پر دو سیاہ لکیریں بن گئی تھی آنسو بہہ بہہ کے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے دعا کراتے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بچوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عمر کو بخش دے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے ساری باتیں ہوتی ہیں، ہمیں کبھی تنہائی میں خاص طور پر اللہ کے ذکر کر کے اللہ کا خوف دل میں بٹھا کر آنسو بہائیں تو اس کی لذت دیکھیں اللہ کیسی لذت عطا فرماتا ہے بندے کو، اس کے خوف سے رونے والی لذت۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر راہ چلتے ہوئے تمہارا کسی عورت پہ نظر پڑ جائے فوراً نگاہ ہٹا لو، اچانک کسی پہ نظر پڑ جائے اپنی نگاہ ہٹا لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں ایسی لذت عطا فرمائے گا جو خود وہ محسوس کرے گا۔ لیکن ہمارا نفس کیا ہے، ایک دفعہ دیکھا تو کہتے ہیں بار بار اس کو دیکھیں،
بد نگاہی کرنے لگ جاتے ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو بد نگاہی کرتا ہے یہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے. یہ آنکھوں کا زنا ہے بد نگاہی کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے روتا ہوا جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے کاشان عقدہ سے بات تشریف ہے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہنس رہے تھے, باتیں کر رہے ہنستے ہوئے. فرمایا تعجب ہے تم ہنستے ہو, ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی اور تمہارے ہنسنے پر اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے. کیا علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب کیا یہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے اللہ کی طرف رجوع کر کے آئیں؟ کیا ان کے دل اللہ کے خوف سے خالی ہیں جو اتنا دھڑ ہنس رہے ہیں؟ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تم ہنستے کم اور روتے زیادہ, لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کہ لذتوں دنیا کی لذت کو مٹا دینے والی چیز ہے. فرمایا جس طرح سے انسان کو موت کا پتہ ہے, اگر میرے آقا فرماتا ہے جانوروں کو موت کا پتہ لگ جائے کوئی فربا جانور تمہیں مل ہی نہیں سکے گا. موت کے خوف کی وجہ سے کمزور ہو جائے گا جانور. موت ایسی چیز ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں آخر زمانے میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ نمازیں پڑھتے ہوں, اگرچہ وہ حج کرتے ہوں, اگرچہ وہ روزہ رکھتے ہوں, پھر بھی ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی؟ فرمایا ہاں. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کی غلطی کیا ہوگی, گناہ کیا ہوگا, جرم کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا غور سے سنیں, اور وہ آج کا زمانہ ہے. فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے, باجے بجائیں گے, شرابیں پئیں گے, اسی لہو اور لعب میں رات گزاریں گے. صبح کو جب اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر کی شکلیں بن چکے ہوں گے. تو میرے آقا کی رحمت کا صدقہ کہ ہماری پہلی جو امتیں ہوتی تھی حضور پاک سے پہلے جو گناہ کرتے تھے ان کے گھر کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. کئی لوگوں کے چہرے بدل جاتے تھے, شکلیں بگڑ جاتی تھے گناہوں کی وجہ سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ کہ آج ہمارے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آتا, ہماری شکلیں نہیں بگڑتی, ہمیں زمین کا دھنسا نہیں دیا جاتا رسول اللہ کی وجہ سے. لیکن اللہ نے دو فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں, نیکیاں لکھنے والا بھی اور بدیاں لکھنے والا بھی. لہذا ان کو جو ہے بدی لکھنے والے فرشتے کو تو آپ ریسٹ ہی کرنے دیں, جتنا ہو سکتا ہے بدی والے لکھنے والے فرشتے کو ریسٹ کرائیں اور نیکیاں لکھنے والے کو بزی کر دیں. یعنی نیکیاں زیادہ کریں, گناہ کم کریں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ جو وہ تشریف لا رہا ہے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری امت پہ 15 برائیاں عام ہو جائیں گی, 15 بری خصلتیں اللہ عام ہو جائیں گی تو ان پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی, جن میں سے چند ایک یہ ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا. آدمی بیوی کی اطاعت کرے گا مگر ماں کا نافرمان ہوگا, دوست کے ساتھ بھلائی کرے گا مگر باپ کے ساتھ ظلم کرے گا. مسجدوں میں دنیاوی باتوں کی وجہ سے شور شرابہ ہوگا, شراب عام پی جائے گی, گانے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے. جب یہ گناہ عام ہو جائیں, جیسے آج کل عام ہے یہ سارے گناہ, جب یہ گناہ عام ہو جائیں تو میرے آقا فرماتے ہیں ان لوگوں کو سرخ آندھیوں, زلزلوں یا زمین میں دھنسنے یا چہروں کے مسخ ہونے یا پتھر برسنے کا انتظار کرنا چاہیے. سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے, آپ فرماتے ہیں ہمیں تو اپنے جب وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے زمانے میں کچھ لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو ہم ڈر گئے کہ ہمارے اوپر آسمان سے عذاب کی شکل میں پتھر برسنا شروع نہ ہو جائے. تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے. شب برات میں اعمال نامے تو ہمارا اللہ نے اعمال نامہ دے دیے, شب برات میں اعمال نامے تقسیم ہوتے ہیں,
میرے آقا شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وجہ پوچھی تو میرے آقا نے فرمایا کہ شب برات میں 15ویں شب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سال بھر کا اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزہ دار ہوں۔ یعنی شب برات میں پچھلے سال والا اعمال نامہ جمع کرا دیا جاتا ہے، اگلے سال کے لیے نیا رجسٹر جو ہے وہ فرشتوں کو پیش کر دیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے نام اعمال میں یہ نیا رجسٹر پر فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ پچھلے سال جو ہوا سو ہوا، اللہ تعالیٰ وہ ساری غلطیاں ہم سب کی معاف فرمائے، اور ہم میں جو بھی ہم نے نیکیاں کی اللہ قبول فرمائے۔ آئندہ اللہ تعالیٰ ہمیں سدا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف تشریف لا رہا ہے، اس کا استقبال کریں۔ اس کا استقبال کیا ہے کہ اس میں صحیح طریقے سے روزے رکھے جائیں، روزے کے مسائل کو سیکھا جائے کہ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، کیسے نہیں ٹوٹتا، اس کا وقت کتنا ہوتا ہے، کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، کب افطاری ہوتی ہے، کب سحری ہوتی ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، یہ ساری معلومات ہمیں رمضان شریف سے آنے سے پہلے لینی چاہیے۔ اور دین کے مسئلہ، روزے کے مسئلہ، کھائے آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگوانے سے ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس طرح کی معلومات روزے کے بارے میں، رمضان شریف کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے بندے کو رمضان شریف سے پہلے۔ لوگ تو ہوتے ہیں وہ شاپنگ میں لگ جاتے ہیں، رمضان شریف کے اندر ہی شاپنگ میں لگ جاتے ہیں کہ شادی کی شاپنگ کرنی ہے یا عید کی شاپنگ کرنی ہے، وہ اس طرح سے شاپنگ میں ہی اپنا ٹائم برباد کر دیتے ہیں۔ رمضان شریف ایسا مقدس مہینہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ رمضان میں سبحان اللہ کہا، اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا۔ تو یہ ماہ مقدس ان قریب تشریف لانے والا ہے، کوشش کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکیاں کریں، نیک اعمال کریں، اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھیں، فکر آخرت کا ذہن بنائیں کہ ہم سے جو غلطیاں کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے، آئندہ کی زندگی جو شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ یہی پیغام ہے، یہی اللہ اور رسول کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب سے دور کیوں چلا گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اپنے کریم رب سے دور کیوں چلا گیا ہے، اس کا دروازہ کیوں چھوڑ دیا ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں آتا؟ یا ایھا الانسان، کتنے پیار سے اللہ بلا رہا ہے، اتنے پیار سے۔ قرآن پاک میں دیکھیں اللہ نے کتنا پیارا لقب عطا فرمایا، جب یہ مسلمانوں سے خطاب کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، کتنے پیارے لقب سے بلایا، اور یہاں کتنے پیار سے ہمیں سمجھا رہا ہے، کتنے پیار سے اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے بلا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کریم رب سے دور کیوں چلا گیا ہے، اس کے دروازے کو کیوں چھوڑ دیا ہے، آجا میرے پاس۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی انسان کے گناہ زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیں، پھر وہ ندامت محسوس کرے، اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اور آئندہ زندگی جو شریعت کے مطابق گزارنے کی، نمازوں کی پابندی کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت